دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں 2 دن عید کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ ایک عید الفطر جو رمضان کے بعد منائی جاتی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ جسے بقرعید بھی کہتے ہیں، جو ذوالحجہ کے مہینے میں منائی جاتی ہے، اور اسی مہینے میں حج بھی ہوتا ہے۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بقرعید کیا ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید مسلمانوں کا ایک بڑا مذہبی تہوار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ نے یعنی پروفیٹ کے ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے، یعنی ہم بقرعید میں جانوروں کو کیوں ذبح کرتے ہیں؟ تو نبی نے جواب دیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ دیکھیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فوراً اللہ کے حکم کو قبول کیا، کیونکہ اسلام میں ہے کہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی پوری تیاری کر لی، اور ذبح کرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا۔ اللہ نے ان کی نیت اور اطاعت کو قبول فرمایا، اور یہی مقصد بھی تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبے کی قربانی دی گئی۔ اسی یاد میں مسلمان ہر سال جانور قربان کرتے ہیں۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ پیدا کرنا۔ آپ سمجھو کہ ایک آدمی قربانی کا جانور خریدتا ہے، 2-3 مہینہ اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ساتھ میں رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس جانور کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ایک دن آدمی اسی جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے۔ یہ اسلام کی طرف سے ایک پریکٹس ہے کہ آدمی دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے، اور ان کے سامنے آنے والی ہر چیز کو کمتر سمجھے اور قربان کرے۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے کہ آدمی ان پیسوں کو غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دے۔ یہ اعتراض آج کل بہت عام کیا جاتا ہے، اور بظاہر سننے میں ہمدردی والا لگتا ہے، لیکن اس کا جواب بہت سادہ اور مضبوط ہے۔ اسلام میں قربانی صرف گوشت حاصل کرنے یا غربا کی مدد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے، اور عبادتیں انسان اپنی عقل سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز پڑھنے کے بجائے اس وقت غریبوں کی مدد کرو، یا روزہ رکھنے کے بجائے اتنے پیسے صدقہ کرو۔ اب جانتے ہیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ کیا ہر مسلمان پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ قربانی ہر مسلمان پر ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عقل مند ہو، بالغ یعنی میچور ہو، مقیم ہو، کہیں سفر میں نہ ہو، اور بقرعید کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن اس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا مال یا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہو۔ آج کے زمانے میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,47,000 روپے بنتی ہے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ چھوٹا جانور جیسے بکرا، دمبا اس میں 1 حصہ ہوتا ہے، اور بڑے جانور جیسے گائے، بھینس، بیل، اونٹ ان میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ قربانی کے دنوں میں ایک اور خاص عمل ہوتا ہے، وہ یہ کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی شام عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے۔ اب ایک مشہور سوال کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ بقرعید میں جانوروں کی قربانی یہ معصوم جانوروں پر ظلم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم قربانی اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں جانور کو تکلیف دے کر خوشی ملتی ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنی زندگی اپنی خواہش سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے گزارتا ہے، اور جس اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے یہ پوری دنیا اور کائنات پیدا کی، اسی نے قربانی کا حکم بھی دیا ہے۔ اسلام نام ہی ہے اپنے آپ کو اوپر والے کے حوالے کرنے کا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہوگا، ضرورت کی تمام باتیں جاننے کو ملی ہوگی۔ اسی طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔